جو فلسافیکل تھاٹ ہے انسان کا، جو انسان کا فلسفیانہ فکر ہے، وہ سارے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گیا ان 1200 برس میں۔ انسان ذہناً میچور ہو گیا تھا۔ سارے فلسفے ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے، سارے مذہب ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے۔ اس کے بعد نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ ہے۔ جو فلسفے آج نئے نئے ناموں سے آتے ہیں، ایگزسٹانشلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور فلانا ازم اور فلانا ازم اور ایٹمزم اور امپیریسزم وغیرہ، سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ فلسفے پرانے ہیں، صرف نئی بوتلوں میں نئے لیبلز کے ساتھ پرانی شرابیں ہیں۔ وہ دعوے سے کہتے تھے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک یہ سارے فلسفے آ چکے۔ گویا کہ انٹلیکچولی انسان میچور ہوا ہے ان 1200 سالوں میں۔ یہی بات پروفیسر شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، مجھے تو سب سے پہلے جو بات بتائی تھی وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بتائی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے فوراً کہا کہ اس کا تو بڑا گہرا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ 610 میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جب انسان بحیثیت انسان فلسفیانہ سوچ جو سوچ سکتا تھا سوچ چکا، تب یہ آخری کتاب الہدیٰ نازل ہوئی ہے، اور تب وہ وہی نازل ہوئی ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ہے وہ انسان کا انٹلیکچول ارتقاء۔ ایک تھا فزیکل سائنسز کا، مینز آف کمیونیکیشن کا ارتقاء، وہ ارتقاء تو اب بھی جاری ہے۔ فلسافیکل تھاٹ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، جہاں جا چکا جا چکا۔ آگے تو ظاہر بات ہے کہ عالم غیب کے معاملات ہیں، موت کے پرے جھانک کر تو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکے گا۔ پیدائش سے قبل کے واقعات کو اب کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا، کہاں تھے ہم۔ عالم ارواح جو ہے وہ ہمارے سائنس کی جو بھی انویسٹیگیشن کے ذرائع ہیں ان کے اندر نہیں آتا۔ لہذا جو ہو سکتا تھا انسان کا عالم غیب کے بارے میں اور میٹا فزکس کے بارے میں جو کوئی انسان سوچ سکتا تھا سوچ چکا ہے۔ ساری ترقی اس کے بعد جو ہو رہی ہے فزکس کے میدان میں ہو رہی ہے، فزیکل سائنسز کے میدان میں ہو رہی ہے۔ میٹا فزکس میں تو قافلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ حضور سے بھی کئی سو برس قبل کے دو افراد ہیں جن کے نام سے دو فلسفے چلتے ہیں، ریئلزم، امپیریسزم، لاجیکل پازیٹیوزم، جو بھی آپ کا میٹیریلزم، یہ سب ارسطو کی اولاد ہے، اور آئیڈیلزم جو بھی اس کے حوالے سے آپ مختلف نام لے لیں وہ سب افلاطون کی اولاد ہے۔ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، دو ہی تو فلسفے دنیا میں، آئیڈیلزم اور ریئلزم، اور وہ دونوں بھی حضور سے پیشتر کے ہیں۔ افلاطون بھی آپ سے پیشتر کا ہے اور ارسطو بھی آپ سے پیشتر کا ہے۔ اس حوالے سے وہ ہدن جو ہے تدریجاً، اب یہ تدریجاً کیوں ترقی ہوئی اس کو نوٹ کر لیجئے، معاذ اللہ آپ کہیں یہ سمجھ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ترقی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید جو ہے علم قدیم ہے اس کا، یہ تو اس لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یہ در حقیقت ارتقاء ہوا ہے ان طالب علموں کے ذہن کے اندر ارتقاء ہوا جنہیں سکھانا ہے۔ سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر بچہ آپ کا پرائمری میں پڑھ رہا ہے، آپ پی ایچ ڈی استاد بھی رکھ دیجئے، آخر وہ کیا پڑھا سکے گا وہ پی ایچ ڈی؟ اپنا فہم، اپنا فکر، اپنا فلسفہ تو نہیں اڈھیل سکتا اس بچے کے ذہن میں۔ بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق پڑھانا ہوگا۔ جب تک نوع انسانی بحیثیت مجموعی ذہنی اور فکری اعتبار سے عہد طفولیت میں تھی، اس وقت تک اسے وہ ٹوٹل گائیڈنس نہیں دی جا سکتی تھی، حکمت نہیں پڑھائی جا سکتی تھی۔ ہاں احکام دیے جا سکتے تھے، بچے کو بھی آپ یہ کہہ سکتے دیکھو ادھر مت جانا، دیکھو یہ کام نہیں کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آ جائیں گے، لیکن یہ کیوں نہیں کرنا یہ آپ اسے نہیں سمجھا سکتے۔ یہ ضرور کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، یہ آپ نہیں اسے سمجھا سکتے۔ لہذا یہی بین ہی ترتیب ہے، تورات نازل ہوئی ہے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ، کمانڈمنٹس۔